فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کامیاب آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے خشوع نماز میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کے ماتحت میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع کو اختیار کرنا نماز کے قبول ہونے کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے تو فرض نہیں ہے، نماز اس کے بغیر صحیح تو ہو جاتی ہے، ذمے سے اتر جاتی ہے، لیکن قبول عند اللہ کب ہوگی، اس پر انعام کب ملیں گے، جبکہ خشوع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ یہ خشوع کا درجہ بتایا ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس لیے ہمیں خشوع کے سلسلے میں یہ مختصر بات میں سناتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی کتاب لایا ہوں، نماز میں خشوع خضوع کی اہمیت اور ضرورت، اور اس کے 10 طریقے اس میں بتائے ہیں۔ اس میں سے جو آسان طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خشوع کے معنی ہے سکون کے۔ اب سکون دو طرح سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک ظاہری اعضاء میں سکون ہو، کوئی حرکت نہ ہو، بلکہ سکون کے ساتھ سارے اعضاء پوری نماز میں رہے۔ دوسرا دل کا سکون یہ ہے کہ جان بوجھ کر دوسری چیزوں میں دل کو نہ لگاوے، دل کی حرکت فکریہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو سوچنے میں جان بوجھ کر ہم نہ لگاوے، بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف یا قرآن جو نماز میں ہم اذکار پڑھتے ہیں اس کے معنی مطلب کی طرف، یا کم سے کم ان الفاظ ہی کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے کی طرف نماز میں دھیان اس کے اوپر جمانے کی کوشش کریں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر ادھر چلا جاوے تو جب یاد آوے تو آگے سے اپنا جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اپنا دھیان جوڑ دے۔ بار بار ایسا کرنے سے جو ہے آہستہ آہستہ نماز کے اکثر حصے میں دھیان رہے گا۔ دیکھو ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا جتنا حصہ آدمی سمجھ کر کے پڑھتا ہے اتنے ہی حصے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیس للعبد الا ما عقل منها، یہ حدیث ہے کہ نماز اس کی تفسیر میں اس کی وضاحت میں کیا اللہ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک حصہ ہی اس نے سمجھ کر کے ادا کیا تو اتنے حصے کا ثواب ملے گا، باقی حصے کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرض ادا ہو جائے گا لیکن جو ہے ثواب اتنے کا ملے گا جتنے کو سمجھ کر کے پڑھا ہے۔ تو اگر یہ جو عصر کے بعد میں نے آپ کو نماز کا ترجمہ بتایا اس کو آپ لوگ یاد کر کے اس کا دھیان نماز میں جمانے کی مشق کریں گے تو یہ نماز ہی کی طرف دھیان رہے گا اور خشوع بھی حاصل ہو جائے گا۔ خشوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو یاد ہے اس لیے پھٹافٹ جو ہے زبان چلتی رہے ایسا نہ ہو، بلکہ قصد کر کے پڑھے کہ میں ابھی یہ پڑھ رہا ہوں، ابھی یہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایک جو ہے جملے کو ارادے سے پڑھے اور اس کے کم سے کم الفاظ کو صحیح کرنے کے اوپر دھیان رکھے، یا اس کے معنی اگر ذہن میں ہے تو معنی کی طرف دھیان رکھے۔ تو یہ خشوع کا ایک آسان طریقہ آپ لوگوں کے اعتبار سے میں نے بتا دیا۔ اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ آسان طریقہ ہے۔ جو عوام ایسا کہے کہ ہمیں تو عربی جانتے نہیں اس لیے کیسے معنی کی یاد کرے تو ان کو کہنے کا کہ تم اتنا دھیان جماؤ کہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، میرا دھیان کہاں ہے، اللہ کی عظمت کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے، الفاظ کے اوپر دھیان ہے، یا کہیں باہر میں دوسری چیزیں سوچ رہا ہوں۔ یہ اتنا دھیان رکھ کر کے وہ نماز پڑھے گا تو بھی یہ خشوع کا ایک ادنا درجہ ہے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو یقینی بات ہے۔ اس کا دھیان جمع کر کے نماز پڑھو، اور جب دھیان ادھر ادھر چلا جائے جب یاد آوے تو پھر دھیان جوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور الفاظ کو صحیح پڑھنے کی طرف دھیان جماؤ۔
اور معنی مطلب جو جانتے ہیں وہ معنی مطلب کی طرف دھیان جمائے. خشوع کا یہ الگ الگ طریقے میں نے بتائے، اس میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپناؤ گے تو انشاءاللہ خشوع والی نماز. لیکن اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اس میں 10 طریقے بتائے ہیں، اس میں سے میں نے کچھ طریقے آپ کو بتا دیے. اور اب جو ہے ایک بات اور سمجھانی ہے. ایسے تفصیلی طریقہ اگر آپ خشوع کا معلوم کرنا چاہے تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی لایا ہوں میں، وہ نیچے ہے، یہ نماز کی حقیقت. اس کے اندر خشوع کی اہمیت بہت اچھے طریقے سے بیان کرنے کے بعد خشوع کا طریقہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا آپ حاصل کریں، اور یہ مولانا سے معلوم کریں کہاں ملے گی. الفرقان اس پر لکھا ہے، بک ڈپو لکھنؤ. اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں ملنے کے پتے لکھے ہوں گے، تو وہاں سے آپ اس کو منگا کر کے پڑھو گے تو نماز آپ کی جاندار بن جائے گی، حقیقت والی بن جائے گی. اب میں خشوع کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، حوالہ دے دیا اور کچھ تھوڑا سا طریقہ بتا دیا. آپ مشق کرنا آپ کا کام ہے. یہ سبھی سمجھانے سے آپ پوری طرح سے آپ کو بات سمجھ میں کم آئے گی، لیکن جو ہے طرح اپناؤ گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ غفلت نماز میں ہم کو جو رہتی ہے اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی جہری ذکر کریں، ایک ساتھ مل کر کے کریں. اس کو اجتماعی کہتے ہیں. اور جہری یعنی آواز کے ساتھ کریں. آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے تھوڑی آواز، درمیانی آواز، بہت زیادہ چلا کر کے نہیں، درمیانی آواز کے ساتھ. کہ جو ہے جیسے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت سب لوگ ایک ساتھ کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے، تو کیسی آواز گونجتی ہے، ایسی آواز ہونی چاہیے ذکر میں، اجتماعی ذکر میں. تو ایسی آواز کے ساتھ اگر ہم لوگ ذکر کریں گے، ابھی کرنا ہے، اس کے طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس طریقے کے مطابق آپ کو ابھی ذکر کرنا ہے. اور صرف یہاں کرنا ہے اتنا نہیں، اپنے اپنے گاؤں میں جو ہے 2-4 آدمی جتنے بھی ایسے ذوق رکھنے والے ہو وہ روزانہ کریں. جتنا ابھی جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق جو ہے جہری ذکر کو زندہ کرنا ہے. دیکھو دعوت و تبلیغ کے کام کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علم اور ذکر یہ 2 دعوت و تبلیغ کے لیے بہت اہم یہ نمبر ہے. اتنا اہم ہے کہ اگر یہ 2 نمبر نہیں رہے، یعنی عمل اس پر نہیں رہا، لوگوں میں ذکر کا معمول نہیں رہا، اور علم دین کا ضرور حاصل کرنا جو ہے وہ نہیں حاصل کیا، تو پھر یہ چلت پھرت جو ہے نا وہ ایک آوارہ گردی بن جائے گی. حضرت فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہمارا یہ جماعت میں نکلنا یہ کیا بن جائے گا، یہ ایک جو ہے رسم بن جائے گا، رواج بن جائے گا، کچھ اس سے فائدہ نہیں ہوگا. کب فائدہ ہوگا؟ جب اس کے ساتھ میں علم ذکر عملاً ہو، عملی طور پر ہو. ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ مدرسے والے علم والے ہیں اور خانقاہ والے ذکر والے ہیں. ہم ان دونوں کے محتاج ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے ذکر کو اور علم کو حاصل کریں. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا رہا ہوں. ابھی صبح جو ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولا والے یا جو ہے بنگلور میں کل ہند اجتماع جو ہے مشورہ ہے، تو اس میں حضرت کا بیان سنایا کہ حضرت نے علم و ذکر پر اتنا زور دیا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کے لیے 2 پٹڑیاں ہیں. جیسے گاڑی جو ہے وہ 2 پٹڑی ہوگی تو ہی چلے گی، اور اگر پٹڑی آگے نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے، ٹرین چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. تو یہ دعوت و تبلیغ میں چلنا پھرنا کب مفید ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ذکر کے ذریعے سے ایسا ہو جائے، والہانہ تعلق، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق ایسا ہو جائے کہ اس کے احکام کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہنے لگے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو. یہ ہے ذکر کا مقصد. اور علم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہمارے متعلق ہے ہم اس کو علماء سے پوچھ کر کے حاصل کریں، کتابوں کے ذریعے سے حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناویں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیسے ملے گا اور کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا آدمی؟ نافرمانی سے بالکل اللہ تعالیٰ راستہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے علم کے ذریعے سے آدمی کو راستہ ملتا ہے اللہ تک پہنچنے کا. علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اور مسائل کا علم ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا علم ہے،
اللہ تعالیٰ کا کام کوئی نہیں جانتا ہے، اپنی ذات کے متعلق جتنی بھی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ تو یہ دونوں کی اہمیت ہے۔ بہرحال ابھی تو ہمیں ذکر اجتماعی جو کرنا ہے اس کا طریقہ سن لو۔ سب سے پہلے تو 6 تسبیحات کا اس پہ ذکر ہم کریں گے، ابھی اتنا وقت ہے ہمارے پاس ابھی، اور اس میں شروع میں 3 مرتبہ مختصر درود، چھوٹا درود 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، آخر میں بھی پڑھ لیں گے تاکہ یہ ہمارا ذکر قبول ہو جائے۔ اور اس میں 6 تسبیحات میں شروع کی 2 تسبیحات لا الہ الا اللہ کی ہے۔ یعنی توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کو زبان سے ادا کرنا، اور آواز کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو کان سنیں گے، زبان بولے گی، کان سنیں گے، اور دماغ بھی اس کی طرف متوجہ رہے گا۔ 3 اعضاء کو اس کے میں مشغول کرنا ہے، زبان کو، کان کو اور دماغ کو۔ دل دماغ بھی اس کی طرف متوجہ رہے، اس کے لیے آواز کے ساتھ ذکر کرنا بہت زیادہ مفید ہے، اور اس کا ثابت بھی ہے۔ جسے سری ذکر آپ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں وہ سری ذکر ہے، اور یہ جہری ذکر جو ہے اس کا ثبوت ہے قرآن و حدیث سے، ایسا نہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگ اس کو شروع کریں اپنے علاقے میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے جگہ پر، تو اس سے اس کا فائدہ آپ محسوس کرو گے۔ ایک ماحول بنے گا ذکر کا، اجتماعی ذکر کا اس سے ماحول بنتا ہے، جہری ذکر سے پابندی ہوتی ہے، ماحول بنتا ہے، کرو گے؟ تو اس میں شروع میں جو 2 تسبیح ہے وہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، ہر 10 مرتبہ کے بعد میں یہ کہنا ہے۔ اس طرح سے تسبیح جیب میں نکال کر جو ہے دانے جو ہے اندازے سے 10 دانے الگ کر کے، جیسے مثلا یہ 33 دانے ہیں نا، یہ 33 دانوں میں سے اندازے سے تیسرے حصے کا جو ہے دانے الگ کر دیے۔ یہ تیسرے حصے کے مثال کے طور پر 11 دانے جو بھی ہو، کوئی ضرور نہیں کہ 10 ہی ہو، 11 ہو، 9 ہو، تو اس طرح اندازے سے الگ کر دیے، اور 2 انگلیوں سے اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ پورے ہو تو اس وقت ہم پورا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب اس کے بعد میں جب پورے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد میں ایسے 10 دانے اندازے سے الگ کر کے پھر جو ہے شروع کرنا ہے یہ ذکر۔ تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ ہر 10 دانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ پہلی تسبیح کے اندر لا معبود الا اللہ یہ پڑھیں گے، تاکہ پورا کلمے میں یہی معنی ذہن میں رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو اس میں توحید مضبوط ہوگی، اور گویا شرک جلی کی نفی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسری تسبیح جو پڑھیں گے اس میں لا مقصود الا اللہ، ہر 10 دانے سے پہلے لا مقصود الا اللہ، کہ ہمارا مقصود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، نیک اعمال میں ہمارا مقصد اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ اس کی مشق کرنے سے اخلاص پیدا ہوگا۔ یہ لا مقصود الا اللہ کائے کے لیے؟ شریعہ کی نفی کرنے کے لیے، شرک خفی کی نفی کرنے کے لیے، اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ تو دوسری تسبیح اخلاص کے لیے ہے، اور پہلی تسبیح جو ہے وہ شرک جلی کھلا جو شرک کرتے ہیں دنیا میں لوگ، اس کی نفی کر کے یہ توحید کو جمانے کے لیے ہے۔ یہ 2 تسبیحات کا اس طرح سے ذکر کرنا ہے شروع میں، اور جب 2 تسبیحیں پوری ہو جائے گی اس کے بعد میں پھر یہ 10 دانے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر 3 تسبیحات جو ہے وہ اللہ اللہ، داہنی طرف میں اللہ اور بائیں طرف میں اللہ، یہ 2 مرتبہ اللہ کا لفظ بولا تو 1 دانہ جو ہے پھر ہٹانے کا، اس طرح سے 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ یہ داہنی طرف توجہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لطیفہ روح جو ہے، روح کا یہ اصل ٹھکانہ جو ہے وہ داہنی طرف میں ہے۔ پورے بدن میں روح ہے لیکن اس کا مرکز یہاں ہے، تو روح کو ہمیں بیدار کرنا ہے اور اللہ کی طرف اس کو متوجہ کرنا ہے۔ اس کے لیے داہنی طرف میں اللہ اللہ، بائیں طرف میں دل ہے، دل راجہ ہے پورے بدن کا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کے لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس طریقے سے دونوں طرف توجہ کرتے ہوئے 3 تسبیحیں پوری کرنی ہے۔ یہ 3 اور 2 5 ہو گئی، اور آخری 1 تسبیح جو رہ گئی چھٹی، وہ صرف اللہ اللہ، صرف دل کے اوپر، دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے دل کے اوپر توجہ کرتے ہوئے اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ 6 تسبیحات کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ 3 تسبیحات صبح شام کی آپ جو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہے یہ، وہ تو پڑھتے رہیے، اس کو چالو رکھیے، سری ذکر ہے وہ بھی چالو رکھیے، اور یہ بھی چالو رکھیے۔ اس کے لیے کچھ تھوڑے اپنے گاؤں میں جتنے آدمی باذوق ہو اس کے لیے تیار ہو، ان کو ایک وقت طے کر کے مسجد ہی میں، مثلاً فجر سے جو ہے فجر کے بعد کا ذکر ہے، اس میں ایسا وقت ہے کہ اس میں نماز نہیں ہے، کسی کی نماز میں خلل پڑے ایسا نہیں ہے، اور ایک طرف کنارے پر ایسے لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس طرح اجتماعی ذکر کریں گے تو دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوگا اس میں شامل ہونے کا، کہ یہ تو کلمات طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو مجھے بھی کرنا چاہیے، اللہ کا نام تو لینا ہی چاہیے۔ تو اس طرح سے ماحول بنے گا ذکر کا۔ اس زمانے میں غفلت بہت الامراض ہے، روحانی تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ غفلت، اللہ تعالیٰ سے آخرت سے بے خبر ہونا، غافل رہنا، یہ نماز میں بھی آ گیا ہے، نماز بھی ہماری غفلت کا شکار ہو گئی۔ اس لیے بھی نماز میں اگر دھیان جمانے کے لیے یہ ذکر جہری اگر شروع کریں گے، یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی، یہ جو ہے ثابت ہے، بزرگان دین جو ہے کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے آپ لوگ شروع کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، یہ امت کی غفلت اس سے دور ہوگی، نماز کے اندر دھیان رہے گا، اور جو ہے دوسرے احکام میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے آدمی کا دھیان رہے گا۔ تو یہ ابھی کرنا ہے۔ اس کے آداب کچھ ہے، اجتماعی ذکر کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے جو ہے صفحے بنا لو، نماز کے لیے صفحے بناتے، لیکن وہ بیچ میں سجدہ تو کرنا نہیں ہے، اس لیے جو ہے قریب قریب میں صفحے بنا لو، اور کوئی صف میں ادھوری نہ ہو، ساری صفحے جو ہے پر کر دو، آگے والی صفحے ادھر پر کر دو، دیکھو ادھر خالی ہے، پر کر دو، پیچھے سے آ جاؤ، پیچھے والے آ جاؤ، ادھر کناروں پر آ جاؤ، پیچھے والے کناروں پر آ جاؤ، اور بھر دو سب صفوں کو۔ اور کوئی اگر لائٹ جانتا ہے